پاک کو صدیوں سالوں کے بعد متعارف کروایا۔ کونیا نے مولانا روم کو متعارف کروایا پر کئی سال لگ گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دہلی میں متعارف ہوئے کئی سالوں کی ریاضت کے بعد، پر غازی تیرے اندر کیا چارم نظر آیا، تو نے ایک قدم اٹھایا تو علامہ اقبال کو کہنا پڑا، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، یہ زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ کوئی شیخ الحدیث نہ تھا، جب اس نے راجپال کو فنار کیا نا تو لاہور میں علم و فضل کے چرچے بھی تھے، خطابت کے تنتنے بھی تھے، وعظ و نصیحت کے ہمیں بھی تھے۔ نہ اس نے قدوری پڑھی، نہ کنز پڑھا، نہ کشاف، نہ راضی، کچھ بھی تو نہ پڑھا تھا۔ خدا کی قسم گنبد خضرا کے مکین کی محبت میں یوں مست ہو گیا کہ سرکار نے چن لیا اور وہ آنن فانن صدیوں کی ریاضتیں طے کر گیا۔ اور ان کے حالات زندگی پڑھیے، جب انگریزوں نے نقش امن کے تحت میاں والی منتقل کیا نا تو میاں والی میں ایک مجذوب تھا۔ مجذوب کہہ رہا ہوں، مجنون نہیں، کیونکہ جو مجذوب ہوتے ہیں نا وہ عقل و دانش رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہم تو جو نالیوں میں پڑے ہوتے ہیں نا وہ عقل و دانش رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہم تو جو نالیوں میں پڑے ہوتے ہیں انہیں بھی مجذوب سمجھ لیتے ہیں۔ وہ مجنون ہوتے ہیں، مجذوب نہیں ہوتے۔ مجذوب رہا کرتا تھا، وہ کبھی بولا نہیں تھا، چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا۔ رات کو 12 بجے انگریزوں کا پروگرام بنا کہ غازی کو نا رات کی تاریکی میں میاں والی منتقل کیا جائے تاکہ بلوا نہ ہو، نقش امن نہ ہو۔ وہ جو مجذوب تھا وہ لوگوں کے کنڈے کھڑکا رہا تھا اور کہتا تھا کہ لوگوں، محمد عربی کا عاشق میاں والی میں آ رہا ہے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ لوگ پوچھتے کہ تو بولتا نہیں تھا، چلتا نہیں تھا۔ کہنے لگا بات ٹھیک ہے، پہلے نہ بولتا تھا نہ چلتا تھا، آج مجھے کوئی بلا بھی رہا ہے اور چلا بھی رہا ہے۔ تو خیال ہے کسی اور کا، تجھے سوچتا کوئی اور ہے، سرے آئینہ میرا عکس ہے، پسے آئینہ کوئی اور ہے۔ مجھے کوئی بلا رہا ہے، چلا بھی رہا ہے۔ اب گاڑی پہنچی نا تو سارے میاں والی والے لوگ ہار لے کر غازی کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ تو سامعین محترم، یہ عالمی تحفظ ختم نبوت کے ایک بزرگ تھے، حضرت علامہ قاضی احسان احمد شجاع آبادی۔ 1953 کی جو ختم نبوت کی تحریک چلی تھی نا، وہ لکھتے ہیں کہ میں غازی کی شہادت کے بعد وہاں گیا تو غازی کی بیرک کا جو وارڈن تھا نا اس کا نام عبداللہ تھا۔ میں نے کہا کہ جناب آپ غازی کے پاس رہے ہیں، کوئی غازی کا عجیب و غریب واقعہ سنائیں۔ تو کہنے لگا، اس کے چہرے پہ چمک آ گئی، کہنے لگا میں نے ایک رات دیکھا کہ غازی کا کمرہ جو تھا نا وہ روشنیوں میں، نور میں، خوشبوؤں میں نہا گیا۔ میں بھاگ کے گیا، غازی سجدے میں تھا، پھر اچانک غازی غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد غازی آیا تو میں نے پوچھا، غازی یہ راز کو سینے میں دفن کر کے نہ لے جانا، مجھے بتا یہ روشنی کیسی تھی، تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ غازی رو کر کہنے لگا، چھوڑے ان باتوں کو، ایک گجیاں رمضاں عشق دیاں کوئی ورلا ورلا جانے۔ تو داروغہ کہتا ہے کہ میں نے قسم دی محمد عربی کی، بتا معاملہ کیا تھا؟ غازی رو کے کہنے لگا کہ محمد عربی صحابہ کے ساتھ جلوہ گر ہوئے تھے۔ فرمایا میرے آقا نے کہ اے غازی، جس جج نے تیری پھانسی کا فیصلہ کیا ہے وہی تیری بریت کا اعلان کر دے گا۔ غازی کہنے لگا، حضور جب میں نے دیکھا نہیں تھا میں اس وقت سر کٹانے کے لیے تیار تھا، اب تو دیکھ لیا ہے پھندے پہ جھول کے آنا چاہتا ہوں۔ اور یہ دور ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کا، خواجہ ضیاء الدین سیالوی کا، علامہ اقبال کا، سر محمد شفیع کا، خواجہ ضیاء الدین سیالوی۔ سیال شریف سے چلتے ہیں غازی کی زیارت کے لیے، لوگ چادریں بچھا رہے ہیں، ساتھ میں ہاتھ باندھ کے پوچھتے ہیں، پیر سیال لجپال آج کس پہ کرم فرمانے جا رہے ہو؟ پیر صاحب رو کے جواب دیتے، غازی کی زیارت کرنے جا رہا۔ اب سامعین محترم، پیر صاحب جیل میں آئے، داروغہ جیل جو تھا نا
اس نے پروٹوکول دیا، آداب بجا لایا، ہاتھ چومے۔ غازی صاحب کی بیرک میں پیر صاحب آئے، محبت بھری باتیں ہوتی رہیں۔ پیر صاحب نے کہا غازی تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ کہنے لگا حضور آپ سورہ یوسف کی تلاوت سنا دیں، کیونکہ پکے حافظ ہیں، وہ بھی قیدی تھے، میں بھی قیدی ہوں، وہ زلیخا کے قیدی تھے، میں زلف مصطفیٰ کا قیدی ہوں۔ اب پیر صاحب تلاوت کر رہے ہیں، کبھی بھولا نہیں کرتے تھے۔ ارے غازی جو ناظرے پڑا ہوا تھا، ارے پیر صاحب بھول رہے تھے، وہ لقمے دے رہا تھا۔ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، عالم بن دے سارے ہوں، پر ایک حرف ہی شکدا پڑھ نہ جانن بھلے پھرن بیچارے ہوں۔ اور لکھ نگاہ جے عالم ویکھے کدی نہ کدی چاڑے ہوں، ایک نگاہ میرا آقا ویکھے لکھ ہزاراں تارے ہوں۔ پیر صاحب روتے ہوئے اٹھتے ہیں کہ لوگوں مجھے غازی کے اندر کوئی اور نظر آ رہا ہے۔ تو سامعین محترم، پھانسی کا وقت آتا ہے، ڈاکٹر میڈیکل کرتے ہیں، اور پھانسی پانے والے جو قیدی ہوتے ہیں وہ وقت سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں۔ جیلوں میں خوراک اچھی نہیں ملتی، ایک ہر دم موت کا دھڑکا لگا رہتا ہے، وقت سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں۔ غازی صاحب کا جب وزن کیا گیا نا تو کم ہونے کے بجائے 12 پاؤنڈ بڑھ چکا تھا، 12 پاؤنڈ وزن بڑھ گیا۔ ڈاکٹر نے جو رپورٹ لکھی وہ یہ تھی کہ قیدی جو ہے بڑا خوش رہا ہے، ارے بشاشت نظر آ رہی ہے چہرے پر، وزن کم ہونے کی بجائے اس کا وزن بڑھ گیا ہے۔ میری خلوتوں کی وہ جنتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ ہوا گما کہ وہ آ رہے ہیں کشاں کشاں۔ دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے، زندگی میں آج وہ دن آ گیا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ لکھی کہ 12 پاؤنڈ وزن بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ قیدی خوش بڑا رہا ہے۔ ارے خوش کیوں نہ ہو جسے جیل میں کبھی موسیٰ علیہ السلام کا دیدار ہو رہا ہے، کبھی مولا علی کی زیارت ہو رہی ہے، کبھی گنبد خضرا کا مکین آ رہا ہے، کبھی ضیاء ملت خواجہ ضیاء الدین سیالوی کا دیدار ہو رہا ہے۔ ارے وزن کیوں نہ بڑھتا اس کا۔ سامعین محترم، ماں ملنے آئی، غازی صاحب نے وصیت کی تھی کہ جو بھی آئے نا روتا ہوا نہ آئے۔ میں سرکار کے دربار میں مسکراتا ہوا جانا چاہتا ہوں، روتا ہوا نہ آئے۔ ماں آئی، آنسو آ گئے۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ارے ماں کے آنسو آ گئے۔ غازی صاحب نے کہا ماں جی روئے کیوں ہو؟ کہنے لگی بیٹا بیٹا ہے تو اس لیے روئی ہوں۔ غازی صاحب کہنے لگے ماں اس وقت کا تصور کر جب میدان معاشر لگے گا، اعلان ہوگا کہ وہ مائیں کھڑی ہو جائیں جنہوں نے اپنے لال ارے راہ خدا میں قربان کیے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو جائیں گی کہ مولا میں نے اپنا حسین جیسا بیٹا قربان کیا ہے۔ حضرت زینب کھڑی ہو جائیں گی، مولا میں وہ ماں ہوں جس نے اونا محمد قربان کیے ہیں۔ ام البنین کھڑی ہو جائیں گی، مولا میں نے غازی عباس قربان کر دیا ہے۔ سیدہ شہر بانو کھڑی ہو جائیں گی، مولا میں نے علی اکبر قربان کر دیا ہے۔ ماں اس وقت تو بھی کھڑی ہو جانا اور عرض کرنا مولا میں ان کی کنیزوں کی کنیز ہوں، میں نے بھی ایک ان پڑھ تھا بیٹا علم و دین شہید تیرے راستے میں قربان کیا تھا۔ ماں کیا حال ہوگا اس وقت جب کیا حال ہوگا ماں جب ایسی صف میں تجھے جگہ ملے گی جس صف کی قیادت ہی سیدہ فاطمہ کر رہی ہوں گی۔ تو سامعین محترم، غازی علم الدین شہید چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ اب پھانسی کے پھندے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ عشق بڑھتا رہا، سوئے دار و رسن زخم کھاتا ہوا، مسکراتا ہوا۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ قرض ہم نے لوٹا دیا، چکا دیا۔ غازی صاحب پھانسی کے پھندے پہ جا رہے ہیں، اس نے ہاتھ باندھنے کی کوشش کی۔ سرکار نے فرمایا تھا غازی ہاتھ نہ باندھنا، رسے کو چوم کر پھندے پہ آنا، ہم تیرا روزہ افطار کروانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ غازی نے کہا کہ ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ پھانسی دینے والا کہنے لگا غازی تو تڑپے گا، بے قرار ہوگا،
کہنے لگا وہ تڑپتے ہیں جنہیں پھانسی کی طرف لایا جاتا ہے، ارے جو شوق سے چڑھتے ہیں وہ تڑپا نہیں کرتے۔ آہ نہ کر لبوں کو سی اپنے لہو کے گھونٹ پی، ارے زخم پہ زخم کھا کے پی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ ارے وہ تڑپتے ہیں جنہیں کھینچ کے لایا جاتا ہے۔ کہنے لگا غازی میں نے بڑے بڑے بہادروں کو، دلیروں کو، ڈکیتوں کو، راہزنوں کو پھندے پہ چڑھایا ہے، ارے پیتے پانی ہو جاتے ہیں، رنگ زرد پڑ جاتے ہیں۔ غازی کہنے لگا تو نے چوروں کو، قاتلوں کو پھانسی پہ چڑھایا ہوگا، ارے محمد عربی کے عاشق کو نہیں چڑھایا ہوگا۔ تو سامعین محترم، غازی صاحب مسکراتے ہوئے پھندے کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھتا ہے داروغہ جیل، غازی تیرے چہرے پہ بشاشت کیسی ہے، مسکراہٹ کیسی ہے؟ تو غازی کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تجھے بھی نظر آ جائے تو تو بھی مسکرانے لگ جائے۔ پوچھا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں، دوسری طرف محمد عربی ہار لے کر کھڑے ہیں کہ آ غازی تیرے استقبال کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، فرمایا کرتے تھے سید دیدار علی شاہ صاحب، غازی کا جنازہ گزر رہا ہے، رو پڑے اور رو کر کہنے لگے سونا ساری زندگی آپ کی حدیثیں پڑھاتا رہا ہوں، اتنا کرم نہیں فرمایا، آج غازی کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ محبت ہے، احترام رسول ہے، اور یہ جو محفل نعت ہے، میلاد مصطفیٰ ہے، ارے یہ بھی سرکار کی محبت ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ سرکار کے ذکر کی محافل سجانا منانا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ زندہ اور جاوید قومیں اپنے محسنوں کو خراج تحسین پیش کیا کرتی ہیں، ارے غیر مسلم سکالر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضور اگر نہ آتے تو کائنات کا نقشہ ہی کوئی اور ہوتا۔ مسٹر برفا نے لکھا ہے کہ میرے آقا اگر جلوہ گری نہ کرتے انسان تو ہوتے، ارے جسم تو ہوتے پر انسانیت نہ ہوتی۔ اور مائیکل ہارٹ اس نے ایک کتاب لکھی ہے دا 100 گریٹ پرسنز آف دا ورلڈ، دنیا کے 100 عظیم آدمی، اس نے سب سے اوپر میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد عربی کا نام لکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام تیسرے نمبر پر ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ اے مائیکل ہارٹ تو عیسائی ہے، تجھے چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام اوپر رکھتا، محمد عربی کا نام نیچے رکھتا، تو نے حضور کا نام اوپر رکھا ہے، ارے عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے۔ کہنے لگا بات تمہاری ٹھیک ہے، پر میں نے جو کیا ہے وہ میرٹ پر کیا ہے۔ اگر خدمات دیکھی جائیں، کائنات پر احسان دیکھے جائیں تو محمد عربی کا پہلا نمبر ہی نظر آتا ہے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ایک عرب مفکر کہتا ہے کہ مل عید الا عیدن احمد انہ عید الوجود بے ارضہ وسماعہ، لوگوں عید تو بس ایک ہی ہے اور وہ ہے عید میلاد۔ لوگوں نے کہا عید الفطر بھی تو ہے، عید الاضحیٰ بھی تو ہے، یہ تیسری عید کہاں سے نکل آئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا عید تو بس ایک ہی ہے، وہ ہے عید میلاد، کیونکہ عید الفطر صرف انسانوں کی عید ہے، عید الاضحیٰ صرف انسانوں کی عید ہے، پر عید میلاد انہ عید الوجود بے ارضہ وسماعہ، ارے پوری کائنات میں جس جس کو وجود ملا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، عید میلاد پوری کائنات کی عید ہے۔ ارے ہر کوئی کہتا ہے۔ حاضرین گرامی، جناب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے خوبصورت شاگرد، مرکزی نائب ناظم دعوت تحریک منہاج القرآن جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ملتان شریف سے تشریف لائے۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو آج اس خوبصورت محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟
مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے پوری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، یعنی جس جس کو وجود ملا ہے، جس جس پر خلق کا اطلاق ہوتا ہے، ارے حضور اس ہر چیز کے نبی ہیں، اس لیے کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا کی خوشی مناتا ہے۔ اور کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور ایک بزرگ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، یہ قبلہ فقیہ اعظم کے دادا استاد ہیں، انہوں نے عید میلاد النبی والے دن اپنے مدرسے کی چھت پہ نا گھی کے چراغ جلائے ہوئے تھے۔ مطلب پرانے بزرگ گھی کے چراغ جلایا کرتے تھے، کمکمے نہ ہوتے تھے، لائٹنگ نہ ہوتی تھی، گھی کے چراغ جلے ہوئے ہیں۔ ایک مولوی صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضور آپ نے یہ کیا بدعت کر رکھی ہے، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے بھی چراغ جلا رکھے ہیں۔ آپ مسکرا کے فرمانے لگے آج خوشی کا دن ہے، بحث نہیں کروں گا۔ مولوی صاحب کیا چاہتے ہو؟ حضور یہ بجھا دینے چاہیے۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب چھت پہ چڑھ جاؤ اور چراغوں کو بجھا کے آ جاؤ۔ مولوی صاحب خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے چھت پہ چڑھے کہ آج مجھے حضرت صاحب کے درس سے بدعت کو مٹانے کا موقع مل گیا ہے۔ اب مولوی صاحب نا لائن میں چراغ تھے، ایک طرف سے پھونک مارتے گئے، دوسرے کارنر پہ پہنچے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو چراغ پھر جل رہے تھے۔ اب مولوی صاحب کی سیٹی گم ہو گئی، ورتائے حیرت میں پڑ گئے، دوسری طرف سے بجھانے شروع کر دیے۔ اگلے کارنر پہ آئے نا تو پیچھے مڑ کے دیکھا چراغ پھر جل رہے تھے۔ مولوی صاحب کی دوڑ لگ گئی، کبھی ادھر کبھی ادھر، ارے بجھا بجھا کے تھک گئے، چراغ نہ بجھے، نیچے آ گئے شرمندہ شرمندہ سے۔ حضرت صاحب نے پوچھا مولوی صاحب بجھائے ہو چراغوں کو؟ کہنے لگے حضور ترلا تے بڑا مارے آئے پر یہ چراغ بجھتے ہی نہیں، آپ وجد میں آ گئے۔ فرمانے لگے مولوی صاحب یہ کسی انسان کے جلائے ہوئے چراغ ہوتے تو بجھ جاتے، یہ نبی کی عظمت کے چراغ ہیں، میلاد مصطفیٰ کے چراغ ہیں، اور ان کو جلانے والا اللہ ہے۔ مولوی تو کیا، تیری ساری ذریت بھی آ جائے، میرے نبی کے چراغ پھر بھی جلتے رہیں گے۔ تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا، اور ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ مسلم شریف میں ہے میرے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں اور ذکر ہے سرکار کا۔ اب حضور کے صحابہ ان کے پاس اتنا فارغ وقت نہیں تھا، اور ان کے وقت کی حیثیت یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے کسی ایک صحابی کا ایک لمحے کا سو جانا ارے تمہاری زندگی بھر کی عبادتوں سے بڑھ کے ہے۔ تو وہ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اوپر سے سرکار آ گئے، فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، کیوں دھرنا مار کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ارے دھرنے میں بھی فرق ہوتا ہے، یہ دھرنا عظمت مصطفیٰ کے لیے ہے۔ حضور نے پوچھا ارے کیوں جم کے بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، ارے حضور کوئی جانتے نہیں تھے؟ سرکار تو دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ تو دانا ہے ماں کانا اور ماں یقوں ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، جو دل کی حالت ہے، واللہ ما یکفا خشوعکم ولا رکوعکم، نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے نہ تمہارے سجود پوشیدہ ہیں، ارے میں دل کی حالتوں کو سمجھتا ہوں۔ پھر بھی سوال پوچھ رہے ہیں آقا کیا جلسہ ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ اصل میں میلاد والوں کی عظمت بتانا چاہتے ہیں سرکار، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے، ارے قیامت تک کسی نے جو اعتراض کرنا تھا میرے آقا وہ بھی بتانا چاہتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی نحمدہ ونذکر اللہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک، حضور ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور کوئی منشا نہیں، جو آپ کو بھیج کر خدا نے احسان کیا ہے اس احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ حضور آپ کے آنے سے پہلے ہم کیا تھے؟ ہم تو گڈریے تھے، بدو تھے، تہذیب و تمدن شائستگی ہمارے قریب تک نہ گزری تھی۔ حضور آپ آئے تو اب وحی الہی ہمارے بھی
قصیدے پڑھ رہی ہے، بلال زمین پہ چلتا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضور آپ کے آنے سے ہمیں بھی عظمت مل گئی۔ تیری دوستی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسانہ۔ حضور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے قسم دو کہ واقعی اس کام کے لیے بیٹھے تھے۔ صحابہ نے پھر قسم اٹھائی، واللہ ما جلسنا الا بساق۔ حضور قسم اٹھا رہے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا الم استحلفکم تہمتن علی، میرے صحابہ تمہاری محبتیں شک و شبے سے بالا تر ہیں۔ قسم کسی شک کی وجہ سے نہیں اٹھائی، بلکہ بتانا چاہتا ہوں اتانی جبریل، ابھی ابھی جبریل آیا ہے، وَأَخْبَرَنِي، مجھے خبر دے گیا ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، میلاد منانے والوں، نبی کا ذکر کرنے والوں، خدا فرشتوں میں بیٹھ کر تم پہ فخر کر رہا ہے۔ کہاں میں اور کہاں نکہتے گل، نسیم صبح یہ تیری مہربانی ہے۔ واہ وک گئیاں تیرے نام اتوں، نہیں تے کون کمینی نو جاندا سی۔ میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام تو جگ سے آندا سی، تیرا نام لے کے لنگ پار ویساں، مینوں آسرات تیری شاندار سی، لگیا بھاگ جے نہ کمینڑی نو سارا فیض محبوب سبحان دا سی۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ فخر کر رہا ہے۔ ارے جب کسی پہ فخر کیا جاتا ہے اس کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اللہ گویا کہ نام لے کر کہہ رہا ہے اے فرشتو، فلاں بندہ بھی میرے نبی کے میلاد میں بیٹھا تھا، فلاں بندہ بھی میرے نبی کا ذکر سن رہا تھا، فلاں ذکر کر رہا تھا۔ ارے جتنے بیٹھے تھے میں سب پہ فخر کرتا ہوں۔ لوگ آج سامعین محترم میلاد مصطفیٰ کو تشکیک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ صحابہ کو تو معمول ہی یہی تھا کہ وہ جب بھی بیٹھتے تھے حضور کی عظمتوں کے ذکر لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ سرکار نے خود اپنا ذکر کیا، اور یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یعنی اللہ رب العزت دوری دوری تاکیدوں کے ساتھ کہہ رہا ہے اگر تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملے، اللہ کا فضل بھی میرے آقا ہیں، اللہ کی رحمت بھی میرے آقا ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے فلیفرحوا، ارے تمہارے دلوں میں کدورت نہیں آنی چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ فلیسجدوا، سجدے کرو، یہ نہیں کہا فلینفقوا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ ارے اللہ رب العزت فرما رہا ہے فلیفرحوا، ارے خوشی منانے کے جتنے طریقے ہیں تمہارے ماحول میں مروج ہیں، ارے سارے کے سارے اختیار کر کے خوشی مناؤ۔ هو خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کر رہے ہو، چاہے دنیا کے حوالے سے چاہے آخرت کے حوالے سے، میرے نبی کی خوشی منانا سب سے بہتر ہے۔ ابھی کسی نے کہا یہ کام صحابہ نے نہیں کیا، ارے قرآن پاک پہ آراب جو لگے ہیں وہ صحابہ کے بعد لگے ہیں۔ ارے جو صرف ناب کا علم ہے یہ حضور کے بعد صحابہ کے بعد آیا ہے، کبھی کسی کی اعتراض کی رگ نہیں پھڑکی، لیکن جب نبی کی عظمت کی بات آئے ارے پھر الجھن شروع ہو جاتی ہے، ارے مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج تجھے سیدنا صدیق اکبر کا فتویٰ پڑھ کے سناتا ہوں، جس نے حضور فرماتے ہیں جس نے نبی کے میلاد پر 1 روپیہ بھی خرچ کر دیا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جس نے میلاد کی تعظیم کی گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار فرماتے ہیں، ارے حافظ ابن حجر مکی نعمت القبرہ میں یہ لکھتا ہے، مولا علی کا فرمان نقل کرتا ہے، مولا علی نے کہا کہ جس نے میلاد کی تعظیم کی اور پیسے خرچ کیے ارے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ ارے مولا علی کی مانے یا ان کی مانے؟ اور خواجہ حسن بصری جو مولا علی کے ڈائریکٹ مرید ہیں وہ فرماتے ہیں، یعنی کسی نے کہا حضور میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو محفل نعت پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں حضور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو نبی کے میلاد پر ہی لگا دیتا۔ وہ زندگی کیا جو سواری نہ جاوے، وہ داروئی کیا جو بیماری نہ جاوے، پراں ساڑ سٹ ایسی دولت نے آزی جڑی یار دے نہ تو واری نہ جاوے۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، ارے عشق والے ہیں جو گھر بار لٹا دیتے ہیں۔
12 67 ایسی دولت نے آزی جڑی یار دے نا تو واری نہ جاوے۔ اور علامہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ یہ سب کے پیشوا ہیں، سارے ہی مانتے ہیں۔ ارے ان کا فیصلہ اور فتویٰ سنو، کتاب کا نام ہے ہفت مسئلہ۔ اس میں فرماتے ہیں کہ مشرب فقیر کا یہ ہے، یعنی فقیر کا طریقہ یہ ہے کہ محفل مولود مناتا ہوں، اس میں شامل ہوتا ہوں، اور کھڑے ہو کر جب سلام پڑھتا ہوں تو لذت محسوس کرتا ہوں۔ اور الشمامۃ العنبریہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے نواب صدیق حسن صاحب بوالی ہیں، ان کی کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس کو حضرت کے میلاد کا سن کر راحت نہ ہو، دل میں خوشی نہ ہو، ارے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ فتویٰ ہے نواب صدیق حسن بوالی کا، کتاب کا نام ہے شمامۃ العنبریہ، اور حافظ ابن تیمیہ جو شیخ الاسلام ہیں ان کی کتاب ہے اقتداء الصراط المستقیم۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر میلاد کا مقصد تعظیم رسول ہے تو منانے والے کو اللہ کے دربار سے اجر ملے گا۔ ارے یہی مقصد تو ہمارا ہوتا ہے کہ ہم سرکار کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے یہ میلاد کمیٹی والے بھائی، سچی بات تو یہ ہے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، لیکن پازیٹو پہلو بھی ڈھونڈنے چاہیے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ ایک ہمیں آوارہ کہنا اتنا بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں، تو انہیں بھی ضبط اور حوصلے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو یہ جھنڈا لے کر عشق رسول کا چلتے ہیں لوگ باتیں تو کیا ہی کرتے ہیں نا۔ تو سامعین محترم، یہ سارا سال غور و فکر کرتے ہیں حضور کی محفل منانے کے لیے۔ تنقید کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہوتا ہے، ان کے پلس پوائنٹ بھی تو دیکھیں۔ اور اس محفل کے آپ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں دور و نزدیک سے، نہ صرف حجرہ شام کیم سے بلکہ ملک کے طول و عرض سے تشریف لائے ہیں احباب عاشقان مصطفیٰ کے قافلے، میری مائیں بہنیں، ارے جو اس محفل کو دیکھ رہی ہیں، ٹی ویوں پہ لوگ واچ کر رہے ہیں، ارے ان کی تعداد سچی بات تو یہ ہے کہ کاؤنٹنگ سے باہر ہے۔ حجرہ شاہ مقیم جیسے قصبے میں ارے بین الاقوامی معیار کی اتنی بڑی محفل کروا دینا، پھر الحمدللہ آج تک سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اب دیکھیے اطراف و اکناف میں لوگ کھڑے ہیں، اور یہ آپ کا عشق مصطفیٰ ہے کہ جم کے کھڑے ہیں، محبت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں تقریر شروع کرنے والا تھا تو ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، اور اب الحمدللہ دل دھڑکنے کی صدا بھی سنائی دے رہی ہے۔ آپ کا ماٹو یہی ہے کہ جب سے ہوا ہے حاصل ہمیں عشق کا کرینہ، ایک آنکھ میں ہے مکہ ایک آنکھ میں مدینہ۔ ارے اس انداز میں بیٹھے ہو، گنبد خضرا کا مکین دیکھ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تورد علیہ اعمال امتی، ارے امتوں کے اعمال، امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ارے یہ آپ کا ادب و احترام بھی میرے آقا دیکھ رہے ہیں، اور سرکار خوشی بھی فرما رہے ہیں۔ اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ محبت کے ساتھ بیٹھو۔ تو سامعین محترم، یہ میلاد کمیٹی والے بھائی الحمدللہ یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، انہوں نے آج سے 17 سال پہلے بے سر و سامانی کی حالت میں یہ محفل شروع ہوئی تھی۔ فقیر بھی اس محفل شروع کرنے والوں میں شامل تھا، مجھ سے مشاورت بھی ہوتی تھی، اور یہ سارے بھائی، کچھ ساتھی جو تھے وہ چلے گئے، باوجود چھوڑ گئے، ٹھیکیدار اسلم صاحب یا دیگر، اور بہت سارے بھائی تھے جو اس محفل کو شروع کرنے والے تھے۔ اس وقت یہ تصور بھی نہ تھا، وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس محفل کو سرکار کے دربار سے اتنی پذیرائی ملے گی، کیونکہ جب تک گنبد خضرا کا مکین پسند نہ کرے محفلوں کو پذیرائی ملتی ہی نہیں۔ میری طلب بھی تو ان کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو ان کے کرم کا صدقہ ہے۔ قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، ارے یہ سرکار کی توفیق سے اور میرے آقا کی نظر کرم سے ہوتا ہے۔ 2-3 محافل بغیر ٹکٹ کے ہوئی، پھر بھی گیدرنگ، آپ کی محبتیں، آپ کے چہروں کی بشاشت اور یہ رمق بتا رہی ہے کہ سینوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغاں ہے۔ ارے 20 ٹکٹ یہ قبلہ محترمی شکیل صاحب، جو سچی بات تو یہ ہے نقیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں، اور جب یہ بولتے ہیں نا میں سنتا رہا ہوں ان کو، یوں لگتا تھا جیسے بلبل چہک رہا ہو ریاض رسول میں۔ ارے یہ کرنٹ بھی
سرکار کی طرف سے آتا ہے، عاشقان او زے خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ تو سامعین محترم، ان بھائیوں پر لوگ انگشت نمائی کرتے ہیں۔ کوئی کہہ دیتا ہے یہ جو چندہ اکٹھا کرتے ہیں نا، یہ تو جناب کھاتے ہیں، چندہ کھانے کے لیے کرتے ہیں۔ میں کلیئرلی نہ، میں نے سچی بات تو یہ ہے کہ وکالت نہیں کر رہا، حقیقت عرض کر رہا ہوں، یہ جتنے لوگ ہیں نا الحمدللہ یہ کھاتے پیتے ہیں، سرکار نے بڑا نوازا ہے۔ اور مسلمانوں کے متعلق حسن ظن رکھنا چاہیے۔ میرا حسن ظن ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بدگمانی گناہ ہوتی ہے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے پلے سے خرچ کرنے والے لوگ ہیں، ارے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے متعلق کوئی ایسا سلسلہ ہو۔ پھر الحمدللہ یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے جی محفل منانے والے نہ کوئی نماز پڑھتے ہیں، ان کا کردار ایسا نہیں ہوتا۔ سچی بات تو یہ ہے، میں چونکہ اس شہر سے بلانگ کرتا ہوں، ان سے میرے صبح شام ٹرز میں رہتے ہیں، یہ جتنے بھائی میلاد کمیٹی والے ہیں نا، کوئی ہوں گے جو نہیں ہوں گے، اکثر جو ہیں وہ نمازی ہیں۔ اور جب محفل شروع ہوئی تھی نا، اس وقت داڑیاں نہیں تھیں، آپ کو اکثر بابے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہی ہے۔ اور ایک وقت آئے گا سارے نمازی بھی بنیں گے اور انشاءاللہ داڑیاں بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے نا، یہ ایک سماجی محفل بھی ہے، بچیوں کو جہیز کا سامان دیا جاتا ہے، یہ پلس پوائنٹ لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ بچیوں کو جہیز کا سامان دیا جاتا ہے، ارے جو عمرے کے لیے سرکار کے روزے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ارے ان عاشقوں کے نمبر لگ جاتے ہیں۔ ارے وسیلہ تو یہ لوگ بنے ہیں نا لوگوں کے سرکار کے دربار پہ جانے کا۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ کریڈٹ دینا چاہیے۔ پھر ہماری خواہش تھی، ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے اسٹیج پہ، علامہ تونسوی صاحب، قبلہ صاحب زادہ صاحب ہمارے سرپرست ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے، صاحب زادہ فخر صاحب ہیں، ہماری جماعت اہل سنت کے عمائدین الحمدللہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، وہ گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں، علماء بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور یہ میلاد کمیٹی والے بھائی، سچی بات تو یہ علماء سے مشاورت بھی ہوتی ہے ان کی۔ آپ جی بس تو سامعین محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے احباب ہیں آپ پازیٹو انداز میں تنقید کریں، کوئی بندہ بھی جامع و اکمل یا خامیوں سے مبرہ نہیں ہوتا، یقیناً ان میں بھی کوتاہیاں ہوں گی، اعتراف ہے ہمیں، لیکن بہرحال یہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ انشاءاللہ علماء سے مشاورت بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عالم دین کو بلایا جاتا ہے، عقیدے کی درستگی کے لیے، اصلاح کے لیے بیان بھی ہوتا ہے، اور آج کی اس محفل میں الحمدللہ 2 علماء کو انہوں نے بلایا ہے۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب جلوہ فغن ہیں، آپ ان کا بصیرت افروز اور حکمت بھرا اور علم و فضل بھرا بیان سنیں گے تو انشاءاللہ روح کو بالیدگی ملے گی، ایمان کو تازگی ملے گی۔ ایک پیغام جو عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے مہمانہ نے گرامی تشریف لا چکے ہیں۔ ساتھیوں یہ بات ذہنوں میں رکھو، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم محبت رسول لے کے آئے ہیں۔ یقیناً اگر میں کہوں کہ جس کے سینے میں حضور کی محبت ہے ہاتھ کھڑا کر لے تو سارے کھڑے کر لیں گے ماشاءاللہ۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ محبت اتباع چاہتی ہے، اگر کوئی آدمی اپنے پیکر میں اتباع رسول کا مجسمہ نظر آئے تو سمجھ لو سچی محبت ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اگر ہمارے قول و فعل میں، کردار میں، اطوار میں اتباع نظر نہیں آتی تو دعویٰ محبت جھوٹا ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست فرمایا کرتے تھے کہ ویسے تو کہتے ہیں کہ حافظ جی تھوڑے تو قربان جانیاں جے کم آکھو تے لنگ ملتان جانیاں۔ اب حضور سے محبت کا دعویٰ ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بے نمازی اگر مر رہا اسے